بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نصیحتوں پر مبنی واقعات پر مشتمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ چونکہ جو بھی رسول آیا اس نے اپنے معجزات کے ذریعے اپنی رسالت کو ثابت کیا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اپنے 5 معجزات بیان کرتے ہوئے کہا، میں مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کر دوں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی اندھے کو بینائی دوں گا، میں برس کے مریض کو شفا دوں گا، حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا، تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو، یقیناً ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو، اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا اور ان کے معجزات کو سحر و جادو سے تعبیر کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور انہیں نصیحت کے ذریعے راہ حق کی طرف ہدایت کرتے رہے۔ ایک دن وہ اپنے 12 خاص جن کو حواری کہا جاتا ہے ہمراہ سرزمین اردن سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے جو بھی اندھا اور اپاہج دیکھا اسے اذن خدا سے شفا دی۔ انہوں نے یوں لوگوں کو خدا کی نشانیاں دکھائیں، بت پرستی سے روکا اور خداوند عظیم کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری افراد جو ان کے خاص الخاص دوست تھے، ان کے ساتھ مخلص تھے، سوائے ایک حواری یہودا اسکریوتی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی تھی۔ اس منافق شخص نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا، جس کے بعد یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے تھے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا جہاں وہ اب تک زندہ ہیں۔ یہ حواری اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمانی معجزات دیکھ کر اپنے دل کو یقین سے سرشار کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ایک دفعہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا آپ کا پروردگار ہمارے لیے آسمانی دسترخوان مہیا کر سکتا ہے؟ ان کے اس مطالبے نے جو شک و شبہ کی بو دے رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم لوگ ایمان لائے ہو تو خدا سے ڈرو۔ حواریوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھائیں تاکہ ہمارے دل اطمینان و یقین سے سرشار ہو اور اچھی طرح جان لے کہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، تاکہ اس پر گواہی دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا ہمارے لیے آسمانی دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی شمار ہو، ہمیں روزی عطا فرما، تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں آپ کے لیے ایسا ہی دسترخوان بھیجتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ دسترخوان نازل ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد تم میں سے جو بھی انکار کرے گا اس پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ عالمین میں کسی پر نازل نہیں ہوا ہوگا۔ دسترخوان نازل ہوا، اس کے اندر کچھ روٹیاں اور مچھلیاں تھیں۔ چونکہ وہ بروز اتوار نازل ہوا، لہٰذا انہوں نے اس روز کو روز عید قرار دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا میں بھی ہے کہ یہ دسترخوان ہمارے لیے عید کا موجب ہو، یعنی ہمیں ہمارے وجدان اور فطرت کی طرف پلٹائے کہ جو توحید اور ایمان کی اساس پر ہے۔ روایات ہے کہ متعدد بار دسترخوان نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آسمانی دسترخوان فقراء کے لیے بچھائیں، نہ کہ امراء کے لیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ایسا ہوا تو مالدار لوگ شک و تردید میں پڑ گئے اور دوسرے لوگ بھی اس دسترخوان کے معجزے ہونے کے بارے میں شک کرنے لگے۔ خداوند متعال نے اسی وجہ سے ان میں سے 333 مردوں کو سور کی شکل میں مسخ کر دیا جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے اور گندگی وغیرہ کھاتے۔ ان لوگوں کے رشتہ دار گریہ وزاری کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر آئے، لیکن 3 روز بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ دین کے لیے ایک اہم ترین کام سیر و سیاحت تھا۔ آپ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس کا قد چھوٹا تھا، وہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نظر آتا تھا۔
ایک سفر میں جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا، دونوں چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین خالص سے بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اس چھوٹے قد کے شخص نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانی پر چلتے دیکھا تو اس نے بھی یقین خالص سے بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو خود پسندی کے جال میں پھنس گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ عیسیٰ روح اللہ ہے جو پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، بس انہیں مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ اسی لمحے اس کے پاؤں بے قرار ہوئے اور پانی میں غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے فریاد بلند کی، اے روح اللہ، میرا ہاتھ تھام لیں اور مجھے غرق ہونے سے بچا لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر نکالا اور فرمایا، اے دوست، تم نے کیا کہا کہ پانی میں ڈوبنے لگے؟ دوست نے کہا، میں نے کہا تھا کہ روح اللہ بھی پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، بس ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی مجھے خود پسندی نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام مرتبے پر سمجھا جو خدا نے تمہارے لیے قرار نہیں دیا تھا، لہٰذا تیرے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔ جو کچھ تم نے کہا بس اس سے توبہ کرو۔ اس شخص نے توبہ کی، اس کے بعد اسے وہی مقام و مرتبہ مل گیا جس پر خدا نے اسے فائز کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ سیر و سیاحت کے لیے ایک گاؤں بلاتا تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں وہاں پر انسان، پرندے اور چرند سب موت کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ عذاب الہی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، کیونکہ اگر وہ یکے بعد دیگرے مرتے تو ضرور ایک دوسرے کو سپرد خاک کرتے۔ حواریوں نے عرض کیا، اے روح اللہ، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ وہ انہیں زندہ کریں تاکہ نازل ہونے والے اس عذاب کی وجہ بیان کریں جس کی زد میں یہ لوگ آئے، تاکہ ہم اس کام سے پرہیز کریں جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ان کے زندہ ہونے کی درخواست کی۔ آسمان سے آواز آئی کہ انہیں آواز دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات کے وقت ایک ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا، اے اس گاؤں کے لوگوں، ان میں سے ایک شخص زندہ ہوا اور اس نے کہا، ہاں اے کلمہ خدا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اوپر افسوس، تمہارا کیا کردار تھا کہ تم اس عذاب میں گرفتار ہوئے ہو۔ زندہ ہونے والے مردے نے کہا، 4 چیزوں کی وجہ سے ہم پر عذاب الہی نازل ہوا ہے: طاغوت یعنی گمراہی کی پرستش، خدا سے کم خوفی اور دنیا سے دل وابستگی، لمبی چوڑی آرزوئیں اور دنیا کے کھیل کود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا دل دنیا سے کس قدر وابستہ تھا؟ زندہ ہونے والے مردے نے کہا، جس قدر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، جس وقت دنیا ہماری طرف رخ کرتی ہے ہم خوشحال ہوتے ہیں اور جب پشت کرتی ہے تو ہم گریہ و زاری کرتے ہیں اور غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ طاغوت کی کیسے پرستش کرتے تھے؟ زندہ ہونے والے مردے نے کہا، ہم گناہگاروں کی اطاعت و پیروی کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے کام کی عاقبت کیسے انجام پذیر ہوئی؟ زندہ ہونے والے مردے نے کہا، ہم رات میں خوشی خوشی سوئے تھے اور اس کی صبح کو حاویہ میں تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا، حاویہ کیا ہے؟ زندہ ہونے والے مردے نے کہا، حاویہ سجین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سجین کیا ہے؟ زندہ ہونے والے مردے نے کہا، آگ سے پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں جو تا قیامت تک ہمارے اوپر بھڑکتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جس وقت تم لوگ ہلاک ہوئے تھے تم نے کیا کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ زندہ ہونے والے مردے نے کہا، ہم نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا کی طرف پلٹا دو کہ وہاں پر نیک کام انجام دیں گے اور زاہد و پاسہ بن جائیں گے، تو ہمیں جواب دیا گیا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے حال پر افسوس کیا ہوا ہے کہ ان ہلاک ہونے والوں میں سے تمہارے علاوہ میرے ساتھ کسی اور نے گفتگو نہیں کی ہے؟ زندہ ہونے والے مردے نے کہا، اے روح اللہ، اور سب کے منہ آنکھ سے بند کیے ہوئے ہیں اور وہ سب کریہ المنظر فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں۔ میں دنیا میں ان لوگوں کے درمیان رہتا تھا لیکن ان سے نہیں تھا اور ان کی طرح گناہ نہیں کرتا تھا۔ جب عمومی عذاب آیا تو میں بھی اس میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس وقت بال کی مانند باریک تار سے دوزخ کے کنارے لٹکا ہوا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے دوزخ میں گروں گا یا نجات پا جاؤں گا۔ شاید اس شخص کو عذاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کی خاطر ملا ہوگا۔
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, ए खुदा के दोस्तों, दिए हुए नमक से खुश्क रोटी खाना और लकड़ी के रेजों पर सोना बहुत अच्छा है, अगर वो दुनिया व आखिरत की सलामती के हमरा हो। एक दिन किसी शख्स ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे शख्स को जिंदा किया है जिसने जिंदा होने के बाद कुछ अरसा जिंदगी गुजारी हो? हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक दीनी भाई और मुखलिस दोस्त थे। हजरत ईसा जब भी इसके घर के करीब से गुजरते, इसके घर में जाते और इसकी अहवाल पुरसी करते। एक दफा आप अलैहिस्सलाम एक मुद्दत के लिए सफर पर चले गए। जब वापस पलटे तो इन्हें अपना दीनी भाई याद आया। इससे मिलने इसके घर गए ताकि अहवाल पुरसी करें। इस शख्स की माँ बाहर आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? माँ ने कहा, ए पैगम्बर खुदा, मेरा बेटा दुनिया से चल बसा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स की वालदा से पूछा, क्या आप पसंद करती हैं कि अपने बेटे को जिंदा देखें? माँ ने अर्ज किया, हाँ। हजरत ईसा ने फरमाया, आए दोनों मिलकर आपके बेटे की कब्र पर चलते हैं। माँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा अपने बेटे की कब्र पर आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र के करीब खड़े होकर दुआ की। कब्र शक हुई। इस खातून का बेटा जिंदा होकर कब्र से बाहर आया। जब इसे माँ को और माँ ने इसको देखा तो बाहम गिरिया और जारी करने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इन माँ बेटे पर रहम आया। अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम अपनी माँ के हमरा दुनिया में रहना चाहते हो? और क्या ये चाहते हो कि 20 साल खाना खाओ, रोजी कमाओ, शादी करो और साहिब औलाद बनो? इसने अर्ज किया, हाँ, मैं इस पर राजी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स को इसकी माँ के सुपुर्द किया। वो 20 साल तक जिंदा रहा। इसने शादी की और साहिब औलाद भी हुआ। नेक्स्ट आप कौन से पैगंबर की वीडियो देखना चाहते हैं? कमेंट करके बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।